علی امین گنڈاپور کے بیان کے بعد ایک سیاسی ہنگامہ مچ گیا۔ علی امین گنڈاپور نے مریم نواز کے بارے میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی وہ میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی سنا دیتا ہوں۔ ویسے ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں ایک خاص معیار متعین کرنا ہے صحافت کا، جس کے اندر ان کے بیانات فٹ ان ہوتے نہیں ہیں۔ لکھا ہوا بھی ظاہر ہے آپ کو معیوب لگے گا، لیکن ریکارڈ کے لیے بڑا ضروری ہے یہ بتانا آپ کو کہ ہماری جو قیادت ہے، جس کو ہم قیادت کہتے ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں، لیڈرز جن کو کہتے ہیں، ان کی ذہنی پہنچ جو ہے یا ذہنی وسعت جو ہے اس کا معیار کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اتنے کروشل ٹائم کے اوپر پاکستان کے اندر جو لیڈران ہیں، جن کے پاس مائک موجود ہے، جن کے پاس اختیارات موجود ہیں، وہ کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں انتخابی کارنر میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آن دا ریکارڈ کہتا ہوں کہ مریم خوبصورت ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس خوبصورتی کے اوپر نواز شریف کی حکومتوں میں آپ کا کروڑوں روپیہ لگ چکا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مریم نے نواز شریف کے دو ادوار میں حکومتوں میں ٹیکس کے پیسوں سے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کروڑوں روپے کی سرجریاں کروائیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا یہ بھی آپ کے مال سے ہے اور یہ آپ کا مال ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بین السطور وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اگر یہ بات نہیں کریں گے تو علی امین گنڈاپور نہیں ہوں گے، وہ یہی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بات جو ہے وہ ذاتی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایس ٹی ایچ کے اندر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو نئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے نون لیگ کی قیادت سے، بالخصوص شریف خاندان سے نپٹنے کے لیے، وہ گند اچھالنے پر مبنی ہے، اور یہ باقاعدہ آفیشلی سینکشن اس کو کیا گیا ہے۔ لندن میں نواز شریف کے اوپر پتھراؤ کرنا یا ان کے اوپر سیاہی پھینکنا اور ان کی دختر کے اوپر اس قسم کے نیچ حملے کرنا، یہ ایک لمبی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے نواز شریف کو ان کی بیٹی کے اوپر بات کر کے، اور ظاہر ہے علی امین گنڈاپور جو ہیں، جو خواتین کو سر سے پیر تک ایسے دیکھتے ہیں جیسا کہ ان کے بیان سے ظاہر ہے، وہ ایک انسپریشن لے رہے ہیں، کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ سیاسی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور انسپریشن ظاہر ہے جب عمران خان ملک کے وزیر اعظم یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ ایک نانی ہے اور میں اس پر بات نہیں کروں گا، اور جو کنٹیمپٹ وہ دکھاتے ہیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ کے لیے، اسی سے پھر لوگ انسپائر ہوتے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور باوجود اس کے کہ وہ ایسے بیانات ہی دے سکتے ہیں، اس بیان کو دیتے ہوئے ایک سیاسی اسٹریٹجی کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو باقاعدہ اس وقت آپریشنل سٹیج میں ہے، یعنی اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر نون لیگ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا۔ عطا تارڑ کا میں آج صبح بیان دیکھ رہا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی زبان کو پھر ہم خود لگام دیں گے۔ ورکرز کو کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ سے اس قسم کی بات سنی تو پھر ہم آپ کو منظم ہونے کا کہیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی بتایا کہ اگر آپ نے یہ باتیں کی تو پھر یہ لوگ خود آپ کا محاصرہ کریں گے۔ تو ایک ذاتی لڑائی جس کے اندر گندے حملے اب شامل کر دیے گئے ہیں، خواتین کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی گئی ہے، اس کو آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، سیاسی طور پر بیانات کبھی کبھار اگر آپ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طریقے سے کہ زبان پھسل جاتی ہے، پھر اس کے اوپر آپ معذرت وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن جو تواتر ہے اس قسم کے بیانات کا وہ پریشان کن ہے، جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کھلی چھوٹ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے اوپوننٹس کو، اور چونکہ ظاہر ہے آپ ایک پیج کے اوپر ہیں تو آپ کو ظاہر لائسنس ہے، آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اعجاز شاہ انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے جو اے این پی کے حوالے سے بیان دیا وہ میں آپ کو پہلے بھی پڑھ کے سنا چکا ہوں پوچھیں کے اندر۔ اس مرتبہ کی خبر یہ ہے کہ اب وہ عوامی نیشنل پارٹی کے گھر پہ گئے، اور وہاں پر جا کر جو سیاسی گڑھ ہے ان کا، وہاں پر جا کر باقاعدہ انہوں نے معافی مانگی، اور اس کے بعد اپنے بیان کی ایک کمزور سی ناتواں سی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ بیان کی وضاحت نہ دیتے، یہ میں آپ کو مستند اطلاعات کے پیش نظر بتا رہا ہوں، وہ یہ وضاحت نہ دیتے اگر ان کو یہ وضاحت دینے کو کہا نہ گیا ہوتا، کیونکہ ان کے بیان کے اندر یہ زاویہ بڑے واضح انداز سے سامنے آ رہا تھا کہ جس طرح وہ تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بلورز اور اے این پی کے جو نقصانات ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کو ان اے وے جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ریاستی پالیسی کے خلاف ہے۔ اگر ان کو
ان کا یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ وہ ایسے بیانات کے ذریعے ریاستی پالیسی کی نفی کر رہے ہیں جس کے اندر افواج کی بھی شہادتیں ہیں، لیویز کی شہادتیں ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل ورکرز کی شہادتیں ہیں، عام افراد کی شہادتیں ہیں. اگر ان کو بھی ان بیانات کے ذریعے وہ نیچا نہ دکھا رہے ہوتے تو وہ کبھی یہ معذرت نہ کرتے، وہ بالکل ڈٹے رہتے اور کہتے کہ میں نے یہ بیان دیا. لیکن چونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے گھونسا رسید کرنا تھا ANP کو اور آپ نے جو ہے تمام شہداء کی تذلیل کر دی تھی، قابل قبول نہیں ہے، تو بھاگے چلے گئے. وہ وہاں پہ باچا خان ہاؤس میں جا کے وہاں پر معذرت کرنے لگے. ان کے ساتھ ایک اور بیان بڑا دلچسپ ہے، میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ کس قسم کی قیادت مہیا کی گئی ہے، کس قسم کی قیادت میسر کی گئی ہے. اخلاقی طور پر تو آپ نے امین گنڈاپور کا بیان سن لیا، میں سیاسی طور پر آپ کو چند ایک مثالیں دے رہا ہوں. آپ اگر پرویز خٹک صاحب کا بیان سنیں جہانگیر ترین کے بارے میں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس ویکنڈ کے اوپر کہ جب جہانگیر ترین واپس آئیں گے تو پرویز خٹک کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میں عینی شاہد ہوں کہ کس طرح پرویز خٹک کو انہوں نے یوں اٹھا کے چیف منسٹر بنوایا تھا. تو پرویز خٹک نے کہا کہ جہانگیر ترین، اور نعرے مار رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ جہانگیر ترین نے واپس نہیں آنا، نعرے مار رہے تھے کہ دیکھیں عمران خان کتنا زبردست لیڈر ہے اور وہ تو اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشتا، وہ جہانگیر ترین ہے جو لندن میں چھپا ہوا ہے، اس کی چینی کی چوری پکڑی گئی اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. وہ ثابت یہ کر رہے تھے کہ عمران خان بہت بڑے لیڈر ہیں. 2 دن کے بعد اس لیڈر کا وہ دوست جس کی پکڑ کے بارے میں پرویز خٹک بیان دے رہے تھے جہاز پکڑ کے واپس آ گیا اور پاکستان کے اندر موجود ہے، اس نے باقاعدہ میٹنگز بھی کی. تو پرویز خٹک کو یہ خیال ہوا کہ اب تو گھر کا بھیدی واپس آ گیا ہے، تو آج انہوں نے اس بیان کے اوپر معذرت طلب کی. انٹیریئر منسٹر کا میں نے آپ کو بیان بتایا، یہ ڈیفنس منسٹر ہیں جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں اور ایک خبر کے مطابق انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا اور میرے منہ سے کچھ اور نکل گیا. یہ ویسے ہی ہے جیسے فواد چودھری کے منہ سے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، کچھ اور نکل گیا، اگرچہ وہ غلطی ہم ڈاکومنٹ کر چکے ہیں کہ جنمنی غلطی تھی. اس کیس کے اندر تو آپ نے ایک سیاسی طور پر باقاعدہ ایک مقدمہ کھڑا کیا کہ عمران خان کتنے زبردست لیڈر ہیں کہ اپنے دوست کو بھی نہیں بخشا، پھر وہ دوست واپس آ گیا، اب مصیبت پڑ گئی تو اب اس کے اوپر آپ بیان دے کر اپنی جان بچا رہے ہیں. تو امین گنڈاپور کے بیان جو ہے وہ آپ کو سیاسی اخلاقیات کی جو پستی ہے موجودہ حالات میں وہ دکھاتی ہے. اعجاز شاہ کا جو بیان ہے اور اس کے اوپر جو ان کا پھر بعد میں باچا خان ہاؤس میں جا کر معذرت کرنا، اور ڈیفنس منسٹر کا جو بیان ہے جہانگیر ترین کے بارے میں، اس کے بعد اس بیان کو واپس لینا اور معذرت کرنا، یہ آپ کو سیاسی طور پر جو افراتفری کا عالم ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ اس کیلیبر کے بارے میں بتاتا ہے، معیار کے بارے میں بتاتا ہے جس معیار کے ذریعے پاکستان کی قسمت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اب آپ کو ذرا معاشی اینگل بھی پھر آپ کے سامنے ہونا چاہیے، معاشی طور پر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج کی خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان آپ کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح مہنگائی کے اوپر جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے، اور بعض خبروں کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جا کر اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اور ہماری حکومت کی بہترین کارکردگی کو لوگوں تک پہنچائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان خبروں کے ذریعے کہ وہ اپنی معاشی ٹیم سے کتنے ناخوش ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو مہنگائی کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک طرف ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہے نہیں، دراصل پروپیگنڈا ہے، اور دوسری طرف وہ بتا رہا ہے کہ مہنگائی ہے اور جو میری معاشی ٹیم ہے اس کو بہترین کام کرنے کی ضرورت ہے یا بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. مہنگائی ہے یا نہیں ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی شخص پاکستان کے اندر اس وقت زندگی گزار رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ مہنگائی نے اس کی زندگی کے اندر کیا تباہی مچائی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کسی کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا حقیقتاً ہے. حکومت کے اپنے ادارہ شماریات کے مطابق، یہ کسی باہر کے ملک نے ترتیب نہیں دیا ہوا، یہ اپوزیشن فنڈڈ نہیں ہے، یہ ادارہ اپنا ادارہ ہے شماریات کا. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 8 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت موجود ہے. 2018-19 کے اندر 4.75% تھی. آج جب ہم 2020 کے اندر بیٹھے ہوئے اور عمران خان صاحب ضد کر رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے، ویسے ہی جیسے ضد کر رہے تھے پرویز خٹک کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ بڑی بہترین مثال ہے عمران خان کی بہترین قیادت کی، اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور ویسے ہی جیسے اعجاز شاہ ضد کر رہے تھے کہ جو انہوں نے بیان دیا عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں درست ہے، اس وقت تک جب تک ان کو بتایا نہیں گیا کہ جا کے آپ
ذرا معافی مانگ کے آئیں. اس بیان سے شہیدوں کا جو لہو ہے اس کی بےعزتی ہوتی ہے, اس کو آپ نے خاک میں ملانے کی کوشش کی, تب جا کے انہوں نے بیان بدلا اپنا. عمران خان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ادارہ شماریات یہ کہہ رہا ہے کہ بلند ترین سطح پر مہنگائی ہے اس وقت پچھلے 8 سالوں کے اندر. کیا کیا مہنگائی ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ دیکھیں چینی کی جو اوسط قیمت میں بتا رہا ہوں, اور یہ ویری کرتی ہے بائی 10 روپیز, 45 سے 55 روپے جو ہے وہ چینی کی قیمت کے اندر اضافہ ہوا ہے. آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 218 روپے مہنگا ہوا ہے. 218 روپے مہنگا ہوا ہے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا. اس کے بعد اگر آپ گائے کے گوشت کو دیکھیں تو 98 روپے مہنگا ہوا ہے. بکرے کا گوشت دیکھیں تو 203 روپے مہنگا ہوا ہے. اگر آپ دالوں کو دیکھ لیں تو ماش کی دال 102, مسور 47 روپے, دال مونگ 119, دال چنا 26 روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے. ٹماٹر 79 سے لے کے 99 روپے تک مہنگے ہوئے ہیں. آلو 40 سے لے کے 55 روپے تک مہنگے ہوئے. پیاز جو ہیں 37 سے لے کے 47 روپے تک مہنگے ہوئے. لہسن جو ہے 114 روپے اوسطاً مہنگا ہوا, 150 اور 150 روپے کے اوپر لہسن جو ہے وہ بک رہا ہے. بجلی کی قیمتوں کے اندر آپ تقریباً 4 روپے اضافہ کریں. ابھی 48% جو ہے آپ نے پر یونٹ اضافہ کیا ہے اور اس کو لاگو کیا ہے پاکستان کے شہریوں کے اوپر. دوائیوں کی جو قیمتیں ہیں اس کے اوپر آپ کے اپنے بندے جو ہیں پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے وہ توبہ توبہ کر رہے ہیں. یہ ذرا سنیے گا. بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں. یہ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے, جیسے یہ سارے منسٹرز, فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں, اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا. میں آنریبل منسٹر صاحب, کیونکہ یہ ایک شریف النفس اور اچھے بندے ہیں, میں ان کو خالی یہ بتانے دینا چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں. 3 مرتبہ. سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے. وہ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے, تو اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے سر. یہ وہ حکومت ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر معیشت کا معیار بہت اچھا کر دیا ہے. یہی کہتی ہے کہ ہم نے سیاست کا معیار بہت اچھا کر دیا ہے. اور یہ وہ حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے اخلاقی معیار بنا رہے ہیں. وہ اخلاقی معیار کیا ہیں اس کا اندازہ آپ کو علی امین گنڈا پور کے بیانات سے ہو جائے گا. سیاسی معیار کیا ہیں اس کا اندازہ آپ کو وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے بیانات سے ہو جائے گا. اور معاشی معیار کیا ہے اس کا اندازہ آپ کو بازار میں جا کے چیزیں خریدنے سے ہو جائے گا.